أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تمام قسم دی حمد و ثنا وڈیائی کبریائی تعریفات تحمیدات تمجیدات اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات پاک واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود السلام امام الرسول ختم الرسول امام کائنات امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. میں مشہور ہاں محترم جناب بھائی محمد شہزاد صاحب اور میرے برادر محترم قاری ضیاء الرحمن ثاقب صاحب جنہوں نے میں اس قابل سمجھیا اور اس کانفرنس دے اندر حاضر ہون دی دعوت دی تھی. اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت محنت کاوش کوشش قبول و منظور فرمائے اور جتنے بھی ساتھی گرد و نواط و آن والے اور پیارا پنڈ دے نال تعلق رکھن والے
اس محفل دے اندر تشریف آور نے، اللہ تعالیٰ تہاڈی تشریف آوری اور میری حاضری قبول و منظور فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ زیادہ وقت نہیں لواں گا، سٹیج اللہ صرف 40 منٹ دا مینوں ٹائم ملے، اور انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ 40 منٹ دے اندر ہی اپنی بات نو پایا تکمیل تک پہنچاواں۔ اشتہار تے تسی دیکھ رہے ہو، سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم دا موضوع منتخب کیتا گیا ہے۔ تو سیرت دے حوالے دے نال ہی جو قرآن پاک دے 2-3 الفاظ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے، انہاں تے ہی گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ سیرت اور صورت یہ 2 لفظ ہیں۔ صورت کیا جاندہ ہے جڑی سامنے نظر آ رہی ہوندی نا، شکل چہرہ، اینو صورت کہندے، اور سیرت دا تعلق اے اندرونی اعمال دے نال، جدے جننے اچھے اعمال ہون گے، جننے اچھے اوصاف ہون گے، وہ دی اتنی ہی اچھی سیرت ہوئے گی۔ آپ علیہ السلام دی سیرت با کمال اور لاجواب اور لامحدود سیرت ہے۔ آپ علیہ السلام دی سیرت اور اوصاف دے وچوں ایک اے پہلو بھی ہے، نبی علیہ السلام و یزکیہم، امت دا تزکیہ کرنے والے نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت دے نال انہوں نے سکھان والے نے، سکھان والے۔ آپ علیہ السلام نے بہت کچھ سکھایا عوام الناس نے، بلکہ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے نا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بیان فرمایا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت نو یاد کرو کہ جدو تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن، ایک دوسرے دے ویری، ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سو، اور پھر دین اسلام نازل کیتا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا، انہوں نے تو انہوں قرآن و حدیث سنایا، جدی وجہ تو تسی آپس دے اندر پائی پائی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام دینا ہمہ تانی ایک کوشش ہوندی سی کہ میں عوام نو، اپنی امت نو، اپنے دوستاں تے یاراں نو کچھ نہ کچھ سکھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے تبلیغ و واعظ کی تھی، لوگ مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، لوگ پھر زکوٰۃ دین والے بھی بن گئے، لوگ عمرہ کرنے والے بھی بن گئے، لوگ ہجرت کرنے والے بھی بن گئے، لوگ نمازاں پڑھن والے بھی بن گئے، لوگ رمضان المبارک دے روزے رکھن والے بھی بن گئے۔ یہ ساریاں خوبیاں نا جنیاں عبادات دیاں نے اور جننے ارکان اسلام نے یہ امت دے اندر آ چکے سن، اور ایمان دیاں صفتاں بھی انہاں دے اندر پڑ چکیاں سن، لیکن پھر بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ مبارک معاشرے تے ہوندی سی، حالت تے ہوندی سی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے معاشرے، اپنے ساتھیاں دا جائزہ لیا، تے کچھ چیزاں باقی سن جیڑیاں چیزاں صحابہ اکرام دی عبادت نو ضائع کر رہی ہیں سن۔ وہ کیڑی سی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ میں ویکھ رہا تواڈے اندر نا چند چیزاں او نے جیڑیاں جہلیت دے اندر قوم دے اندر پائیاں جاندیاں سن۔ نبی علیہ السلام نے جدو معاشرے تے نظر دوڑائی، عیب نظر آئے، عیب، اور وہ عیب کیڑے سی؟ جڑے عبادات، 5 وقت دی نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ہجرت، اس اعمال نو ضائع کر رہے سی، اس طرح سمجھو جی میں کن لگ چکی ہے سی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ تواڈے اندر نا اجے کچھ باقی چیزاں نے جنہاں نو دور کرن دی ضرورت ہے۔ آپ صحابہ کرام کہندے اللہ دے نبی جی او کیڑیاں چیزاں نے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
ایک دوسرے دے نال بغض اور حسد کرنا اے اعمال نو ضائع کر دیندا ہے، اور تواڈے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت اللہ پاک نے بیان کیتی ہے نا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہر موڑ تے ہر موقع تے نبی پاک نے اپنی امت نو سکھایا ہے۔ اس موقع تے آ کے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود، جامعہ ترمذی ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی تربیت کر دیا ہویا، اپنے ساتھیاں نو سکھایا تے سمجھایا، علم دی روشنی دے نال نوازیا۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ لا تدخلون الجنہ، تسی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھیا تاکہ جنت دے اندر اسی داخل ہو جائیں۔ اللہ دے نبی جی اپنے بیوی بچے کنبہ قبیلہ علاقہ چھڑے تاکہ جنت دے اندر چلے جائیں۔ سونے رسول اللہ 5 وقت دی نماز پڑھنے تاکہ اسی جنت دے اندر چلے جائیں۔ اللہ دے نبی جی ہجرتاں کیتیاں نے تاکہ جنت دے اندر چلے جائیں، لیکن تسی کہہ رہے جے لا تدخلون الجنہ، تسی جنت نہیں جا سکتے۔ سونے کیڑی چیز ہے جیڑی رکاوٹ بن گئی ہے؟ فرمایا حتی تؤمنون، جدوں تک پکے مومن نہ بن جاؤ، تہاڈا ایمان مضبوط نہ ہو جائے، ادوں تک تسی جنت دے اندر نہیں جا سکتے۔ اے گل کرن تو بعد فوراً ہی نہ نبی پاک فرماندے نے لا تؤمنو، تہاڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان تہاڈا قوی تے مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبی جی او کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا حتی تحابو، جدوں تک آپس دے اندر ایک دوسرے نال اللہ دی خاطر محبت کرنی شروع نہ کر دیو، آپس دے اندر حسد تے بغض تے کینہ انار ختم نہ کر دیو، اللہ دی خاطر ایک دوسرے دی ہمدردی کرنے والے نہ بن جاؤ، اللہ دی خاطر ایک دوسرے دے دکھ ونڈان والے نہ بن جاؤ۔ لا تؤمنو حتی تحابو، جدوں تک پکے محب نہ بن جاؤ گے ادوں تک مومن نہیں بن سکتے۔ اے نبی پاک سکھا رہے ہیں کہ جب تک ایک دوسرے نال محبت نہیں کوئی بھی نیکی کار آمد۔ ذرا غور کرو، ایک صف چ کھڑے ہیں، نمازی بھی ہیں تے پھر بھی ایک دوسرے نال محبت نہیں، ایک دوسرے دے نال رنجش، ایک دوسرے دا گیلا، ایک دوسرے نو حقارت دی نظر دے نال ویکھنا، ایک دوسرے دی چغلی کرنی، ایک دوسرے دی بدخوئی کرنی، ایک دوسرے دے عیب نو ٹٹولنا اور پھولنا اور اوپن کرنا، یہ ساڈی فطرت اور وتیرہ بن چکی ہے۔ اسی نماز مسجد دے اندر آنے ہیں، پہلے نمبر تے آندے ہی نہیں، اگر آئے ہیں تو پھر جلدی ہے کہ سوئی تے سوئی چڑھی، امام مسلے تے ہونا چاہیے، امام چھوٹیاں صورتاں پڑھے، امام جلدی نماز ختم کرے، امام جلدی سلام پھیرے، اور پھر بڑی سپیڈ دے نال اسی مسجد چوں نکلنے ہیں اور پھر ایک بیٹھک دے اندر جمع ہونے ہیں۔ مقصد کی ہے؟ پھر گیلا ہی تے گیلا، حسد، او فلانا ہے، اچھا فلانے دی گل نہیں جو سوئی، کی گل؟ وہ شراب پیندا پھڑیا گیا، اچھا میں نہیں سی پتا، اچھا ٹھیک ہے، فلانے دی گل نہیں سنی، کی ہویا؟ لو جی انہوں نے تو بچی گھروں چلی گئی، بس ایویں دیاں گل آئے کتھوں؟ نماز پڑھ کے۔ حضرات اپنی عبادت دا دفاع کیجئے، اپنی عبادت دی فکر کیجئے، جیڑی پڑھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں یہ ضائع تے نہیں ہو رہی۔ سنیے نبی پاک دی حدیث، نبی پاک فرماندے نے لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ میرے صحابہ بے شک نمازاں جنیاں مرضی پڑھ لو، میرے صحابہ بے شک جنی مرضی زکاة دے لو، ہجرتاں کر لو، عمرے کر لو، حج پڑھ لو، لیکن جب تک آپس دے اندر محبت کرنے والے خالصتاً ایک دوسرے دے ہمدردی کرنے والے نہیں بنو گے ادو تک تسی مومن نہیں، جب تک ایمان مکمل نہیں تسی جنت دے اندر جا کوئی نہیں سکتے۔ حضرات اج سارے اسی نیکیاں کرنے جنت دے متلاشی بن کے، اج سارے نمازاں پڑھنے جنت
جنت نو اپنا ٹارگٹ رکھ کے اج سارے اسی حج عمرے تے جانے جنت دی خواہش رکھ کے، لیکن آئیے جڑے اعمال جڑے عیب نے ساڈے نیکیاں نو ضائع کرنے والے، کدے یار انہاں تے وی تے غور کر لیا کرنا۔ صحابہ کرام پریشان جے ہو گئے، اللہ دے نبی جی آپس دے اندر کیویں محبتاں کریے، آپس دے اندر نفرتاں نو کیویں ختم کریے، آپس دے اندر حسد تے بغض تے انات نو کیویں مات دئیے۔ نبی پاک نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، کیا ایسا عمل نہ دس دیواں جڑا تسی اپناؤ جدے تے تسی عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ پاک تہاڈی زندگی دے اندر امن بھی لے آئے گا، محبتاں بھی لے آئے گا۔ صحابہ کرام ساڈے طرح تے ہے نہیں سن کہ جے نبی پاک کو پوچھ لیا پھر عمل کرنا پینا، لہذا مسئلہ پوچھو ہی نہ۔ اللہ اسی لنگ جانے ہیں نا کنی کے طرح تے مولویاں کو نہ مسئلہ پوچھاں گے نہ عمل کرنا پائے گا، جے مسئلہ پوچھ لیا سن لیا پھر عمل کرنا پائے گا، لیکن نہیں۔ صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ ایویں تے اللہ پاک نے انہاں نو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں آکھیا، ایویں تے اللہ پاک نے اولئک حزب اللہ دا لقب نہیں دیتا۔ صحابہ کرام کہندے نے اللہ دے نبی جی ذرا جلدی کرو نا، او عمل سانو دس دیو جدے ذریعے ساڈے اندر محبتاں آ جائے، جدے ذریعے ساڈے اندر امن آ جائے، جدے ذریعے اسی ایک دوسرے دے خیر خواہ تے ہمدردی کرنے والے بن جائیے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ پہلا عمل افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے نو السلام علیکم کیا کرو، کی کریے۔ ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے مایا ناز خطیب محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لائے نے، لیکن دل جمعیت نال تشریف تسی بھی رکھو انشاءاللہ۔ میں حدیث پوری کر کے اور انشاءاللہ وقت دا میں الحمدللہ تقریباً پابند بندہ انشاءاللہ وقت کے بعد ختم کر دیاں گا۔ توجہ فرمائیے، نبی پاک فرماندے نے افشوا السلام بینکم، آپس دے اندر السلام علیکم نو زیادہ کر دیو، ایک دوسرے نو السلام علیکم کیا کرو، ایک دوسرے دے دعاواں بھیجیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا اے پہلو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی علیہ السلام نے کتنیاں حکمت والیاں گلاں سکھائیاں نے، ذرا سیرت حکمت تے غور کرے آجے۔ السلام علیکم دے اندر حکمت کی ہے، ذرا تجربہ تے کرنا، جڑا بندہ تینوں جاندہ نہیں، جدے نال تیرا تعلق نہیں، لیکن تیرا گزرے تو صبح لنگنا تے انہوں السلام علیکم کہنا ہے، شام نو واپس آنا ہے انہوں السلام علیکم کہنا ہے، یہ دو چار دن ہفتہ کھنڈ تیرا دینا لے ٹاکرا ہوندہ ہے، صبح تے شام نو السلام علیکم کہنا ہے۔ ایک دن آئے گا ضرور پوچھے گا، اے نوجوان اے میرے دوستاں تے میرے بیلیاں تے میرے ویران، تو روزانہ لنگنا ہے تے سلام کرنا ہے، واپس آنا ہے تے سلام کرنا ہے، تو کون ہے تے کتھوں آنا ہے تے کتھے جانا ہے۔ جدو یہ گل ہوئی دن یہ پھر تعارف کرائے گا کہ جناب میں پیارے پنڈ جو رہنا، میں گجرات جاب کرنا، ایس ویلے میں جدو لنگنا ادو سلام کہنا، واپس آنا سلام کہنا، انہاں دا تعارف وہ اپنا تعارف کرائے گا۔ یہ اپنا تعارف حقیقتاً عموماً جدو تعارف ہوندہ ہے ادو محبت بن جاندی ہے، ادو ایک دوسرے دا خیال آنا شروع ہو جاندہ ہے، ہمدردی پیدا ہو جاندی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے نسخہ کیمیاں دسے ہے، افشوا السلام بینکم، آپس کے اندر نفرت ختم کرنے واسطے، حسد تے بغض کینہ ختم کرنے واسطے ایک دوسرے نو السلام علیکم آکھیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر آئیے صحابہ کرام دی زندگی تے غور کیجئے، گلاں تے تسی پہلے بھی سن دے رہندے ہو، اپنے عنوان دے مطابق حوالہ دینا جانا۔ پھر صحابہ کرام نے انہا عمل کیتا اس حدیث تے، دو صحابی جا رہے نے، جاندیاں جاندیاں راستے دے اندر درمیان چ درخت آ گیا۔ درخت کی آ گیا؟ پھر بولو۔ اچھا ایک درخت نو کراس کر دیا ہویا 1.5 گھنٹہ لگ جاندہ ہے، کیوں جی؟
کنا کو لگ گیا چلو 10 منٹ دے لگتے ہوندے نا درخت ادھر جا رہا وڈا درخت بورڈ دا تقریباً وڈا درخت ہوندا ہے تنا موٹا ہوندا ہے کھلار زیادہ ہوندا ہے تسی جا رہے صحابہ کرام جا رہے راستے آ گیا کراس کر 10 منٹ لگ جاندے بولو یار میں صرف سنانا نہیں میں کوئی سکھانا بھی ہے کنا کو ٹائم لگتا پھر اچھا ہن تسی خود دسو جدو صحابہ کرام درخت کراس کرتے دوبارہ ملدے سی تے کی کہندے سی بولو اللہ اچھا سانو جدو فون آ جاتا اسی کی کہنے ہلو کی کہہ رہے ہیں بسترے جو پہ رضائی جو پہ کال آئی انہوں ریسیو کیتا ہے تے کی کیا ہلو صحابہ اکرام مل دے تو کی کہن دے اللہ اکبر کیوں کہندے سی کہ نبی پاک دا حکم آ گیا افشو السلام بینکم آپس دے اندر السلام علیکم نو زیادہ کر دیو ایک دوسرے نو السلام علیکم کیا کرو اللہ اکبر تے میرے صحابہ میرے نبی دے صحابہ سونے یار اے موقع دی تلاش دے اندر رہندے کہ کدو موقع آئے تے اسی ایک دوسرے نو السلام علیکم کہیے لیکن افسوس آج دا امتی اللہ پاک نے کڈا عظیم موقع دیتا ہے تینو درخت بھی کراس نہیں کرنا پیا تینو ملاقات واسطے بھی نہیں جانا پیا تیرے بستر تے تیرے گھر دے اندر تینو کال آئیے تو اوتھے السلام علیکم کہن تو بھی تانگ ہے تانگا کہ نہیں تانگ حالانکہ نبی علیہ السلام دن مجلس پاک لگی صحابہ کرام تشریف فرما ایک آن والا آیا آگے کہندہ السلام علیکم اذا جالس بیٹھ گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا عشر اللہ تعالیٰ نے انہوں 10 نیکیاں عطا کیتیاں نے 10 گناہ معاف کیتے نے 10 درجے بلند کیتے دوسرا آگے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایدی اسلام دا جواب دیتا فرمایا عشرون اللہ نے انہوں 20 نیکیاں دیتیاں 20 گناہ معاف 20 درجے بلند تیسرا آگے کہ اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک نے فرمایا طلاق کون انہوں 3 نیکیاں ملیاں 30 گناہ معاف 30 درجے بلند اسی تانگ ہے کہ نہیں بھی نیکیاں لین تو بھی تانگ ہے کہ نہیں پہلے نمبر تے اسی ہیلو سلام ہی نہیں کیتا تے دوسرے نمبر تے جھوٹ ایڈا ٹوکنا پھر فخر کرنا ویکھیا نا میں فلم کرائی میں کہانی کراتی حضرات آئیے توجہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے صفت تے اوصاف وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ نبی علیہ السلام تزکیہ کرنے والے حکمت تے دنائی دیاں گلنا سکھان والے نے نا اللہ اکبر کبیرہ ذرا ابن ماجہ دے اندر نظر دوڑاؤنا مدینہ پاک دی بستی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں سن رکھیا سی کہ مکہ شریف دے اندر نبی پاک دا ظہور ہو چکے آئے میں خواہش مند سا وہ نبی کدو مدینہ آئے گا تے کدو میں زیارتہ کرانگا کدو میں نبی پاک دا کلمہ پڑھانگا اللہ اکبر کیونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے بڑے وڈے عالم سن تورات انجیل دے اندر نبی پاک دیاں صفتاں پڑھ چکے سن نبی پاک دے اوصاف تو واقف سن بڑی شدت دا انتظار ہے ایک دن کہندے نے مدینے پاک دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے لوگ جوم رہے نے ہر پاسے رونکاں نے ہر بندہ ہی کہہ رہے ہیں قادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں مکہ دے مدینے پاک دے اندر نبی پاک تشریف لے آئے نے آندے نے میں گل سنی ہے تے میں بھی لوگاں دے نال دوڑ پہ جا کے دوڑیا جا گیا میں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام کے اندے نے میں کی ویکھنا فلما تبینت وجہہو میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے بڑے غور نال ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا یہ تو مانا کر لئیے نا کہ میں نبی پاک دا چہرہ ٹک ٹکی لا کے ویکھیا تے اے جڑا نا مبالغہ نہیں ہوئے گا عبداللہ بن سلام نے ایڈے غور نال نبی پاک دا چہرہ انور ویکھیا اللہ اکبر تے ویکھدا بھی کیوں نا آپ علیہ السلام دا چہرہ ہے بڑا خوبصورت سی آپ علیہ السلام دا چہرہ اس لائق سی کہ بندہ ویکھ کے اپنی اکھاں نو سرور بھی پہنچائے اور سکون بھی پہنچائے
اس واسطے تا بابا سمسام مرحوم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکل ریشمی کمند وانگو موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سے کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگو کیویں دا چہرہ میرے نبی دا لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمی تے پاری داڑی دادے پابند وانگو سونا نبی دا چہرہ کیوں نہ ویکھدا عبداللہ بن سلام حسبوں تے نسبوں سونا وحبوں تے قصبوں سونا تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگو سونا نبی دا چہرہ اوے آنوں تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو سونا نبی دا چہرہ عبداللہ بن سلام کہندے نے فلما تبینت وجہہ میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا تے ویکھ کے فیصلہ کی کیتا ہے آندے نے واعترفت وجہہ ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب میں فیصلہ ایک کیتا ہے اے عبداللہ بن سلام ایڈا سونا چہرہ جھوٹا ہو سکدا اجے یہودی ہے اجے مسلمان اب بولو اجے مسلمان تے چہرہ کیدا ویکھیا تے کی کہہ رہا ہے میں فیصلہ یہ کیتا ہے کہ یہ چہرہ جھوٹا ہو سکتا ہن آجو اپنے معاشرے امتی دے چہرے تے کوئی اعتبار کر سکتا تے جڑا کر لوے او پار لگ سکتا اللہ اکبر ہے سی نبی پاک دے امتیاں دے جی شک نہیں لیکن چہرے تے اتنی نحوست دھوکہ فراڈ اور جناب اتنی چوری ڈکیتی اور اثرات ایسے کوئی ویکھ کے بھی ہون پسند کرتا اللہ عام پبلک دی تو گل دور دی رہی ایک قسم والی گل ہے ہون تے لوگ ساڑھے مولویاں دا چہرہ ویکھتے ساڑھے تے بھی اعتماد نہیں جے کرتے حالات ہی اس قسم دے حرکتیں ہی اس قسم دیا اللہ اکبر لیکن آگے توجہ فرمائیے حضرت عبداللہ بن سلام آندے نے میں اے پسند کیتا ہے میں فیصلہ اے کیتا ہے کہ اے چہرہ جھوٹا نہیں جے ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ ہن عبداللہ بن سلام نبی پاک دی سیرت بیان کر رہے نے آندے نے نبی پاک دے کولوں مدینہ پاک دی بستی دے ہوتے سب تو پہلا جڑا میں کلام سنیا سب تو پہلا آواز جو نبی پاک نے مدینہ پاک دی بستی دے ہوتے ارشاد فرمایا پیارے دے لوگوں اور گرد و نوان تو آنے والے ہو ذرا توجہ فرمایا جے عبداللہ بن سلام کہندے نے نبی پاک نے مدینہ پاک دی بستی دے سب تو پہلا جڑا خطاب فرمایا او کی سی یا ایوہ الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ قِيَامُ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ عبداللہ بن سلام کہندے نے نبی پاک نے 4 چیزاں دا حکم فرمایا وہ کیڑیاں 4 چیزاں نے فرمایا افشوا السلام اے لوگو السلام علیکم نو زیادہ کر دیو ایک دوسرے نو بولو کی کہنا اور بولو تے سے کی کہنا جڑا سی فخر نہ لانے ہیں نا کوئی آ جاوے نا بھی یار تیرے بھائی دے کر جانا ہے ذرا اتھو تک تو لے چلتے سی فخر نہ لینا سن 10 سال ہوگا نے اسی دلیزی کدے نہیں چڑھی اللہ اکبر اے فلانی گل جناب ہے فلاں تیری بہن عید تے گیا آندا نہیں میں کدے حضور دا سلام ہی نہیں لیا لیکن نبی پاک کہہ رہے ہیں افشوا السلام افشوا السلام السلام علیکم نو عام کر دیو تے دوسرا محبت دا ذریعہ کیے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ایک دوسرے نو کھانے کھوایا کرو ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا ایتھے بھی ایک مصیبت جی پہلے نمبر دے کوئی کردہ نہیں تے جو کسی نو کہہ دے نا بھی بھائی تیری دعوت میرے آلے او دے ذہن چ ایک فلم چل دی پتہ کی سوچدا انہیں بریانی بھی بنائی ہوئے دی
تے جے ان بکرا نہ سی تے کٹا تے نے ضرور بھنیا ہوئے گا تے نال کسٹر بھی ہوئے گا تے جے وہ بندہ ماڑا ہے نا تے ڈش نارمل تے اے دے نال تو نہ دعوت کردا یعنی لفظ دعوت نے نا ایک وڈا سارا دسترخوان ساڈے دماغ چ بٹھا چھڈیا اس وجہ تو جہدے چو وڈے دسترخوان دی حیثیت نہیں وہ چھوٹی دعوت کردا نہیں اسی اس عمل تو فارغ ہو گئے اللہ اکبر آئیے دعوت آئے مطلب دعوت ہے مسجد جو نکلے بازو تو پڑھ لے بھائی آج میرے کول تیری دعوت کھانا کھائیے وہ جو سکا گلا دے دے وے مرچ مسالہ خوشی نال تسی بھی کھا لو وہ اے دعوت صحابہ کرام دے دور چے ہوندیاں سی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ تے تعلق تے رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات ہن تفصیل دا ٹائم نہیں آئیے اگلی بات فرمایا قیام اللیل والناس نیام جدو سارے لوگ سو جان وہ دو تسی اللہ دے ہاں کھڑے ہو جایا کرو اپنیاں گناہاں دی بخشش منگیا کرو اپنیاں غلطیاں دا اعتراف کریا کرو فرمایا چار عمل تسی کر لو تدخلوا الجنت بسلام اللہ پاک تو انو عزت دے نال پروٹوکول دے نال بڑے شرف دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا یہ کنے سکھائیاں نے گلہ میرے نبی نے اے میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میرے نبی نے بڑی حکمت دے نال اپنے ساتھیاں دی تربیت کی ہے اپنے ساتھیاں نو دین سکھایا ہے اللہ اکبر دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں بھی انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک مسجد دے اندر نماز پڑھن والیاں دے اندر اللہ بہت زیادہ محبت پیدا فرمائے بغض اناد کینے تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے نبی پاک دی سیرت دا جو اے پہلو سنے سیرت دا پہلو بھی سنے اور نال جنت دا راستہ بھی سانو معلوم ہویا دعا کرو اللہ تعالیٰ اے چارے روڑاں تے سانو چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم